سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. کہ وہ کس شان سے اس دنیا میں رہتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی سیرت کے کچھ اقتباس آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ سیرت سے ملنے والے اسباق کو، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ الحمدللہ بے پناہ محبت رکھتے ہیں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان سے، اس لیے انہیں ان کی سیرت بھی کافی معلوم ہے. اب ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ جب سیرت پتہ چل گئی ہے تو سیرت سے ملنے والے لیسنز کیا ہے، اس کے درس کیا ہے، وہ کس طرح کام کرتے تھے، انہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں پر نہ کسی شے کا غم ہوتا ہے، نہ وہ کسی شے کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں کسی شے کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی غم ان کے دل میں پنپتا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے، ساتھ ہی ساتھ تقوی بھی اختیار کیا. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہر حال میں، یہ تقوی ہے. یہ نہیں کہ اگر گھر میں ٹی وی ہے اور میں تو دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اب میں گھر میں بیٹھا ہوں تو ان کی دلجوئی کے لیے دیکھ لو. وہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے دین، اور ہر جگہ وہ اسے سمجھنا ہے کہ مجھے دین کو کیسے اپلائی کرنا ہے. وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھئی جب ماحول ہی ایسا ہے، خراب ماحول ہے، تو میں بھی اس میں ڈھل جاؤں، بلکہ اس وقت اسے تقوی اختیار کرنا ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوتے. آیت کریمہ کی ترتیب بتاتی ہے کہ خوف ہمیشہ انسان کو باہر سے آتا ہے، یعنی خوف انٹرنل چیز نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل چیز ہے، وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں یعنی اولیاء اللہ کو غم نہیں ہوتا. یعنی پہلے شخصیت آتی ہے، پرسنالٹی آتی ہے، اس کے بعد غم آتا ہے. تو یہ پتا چلا کہ غم انسان کے اندر پنپتا ہے، وہ باہر سے نہیں آتا. خوف ہمیشہ کس کا ہوتا ہے؟ جو چیز سامنے ہوتی ہے. انسان کو خوف پریزنٹ کا ہوتا ہے کہ بھائی میرے سامنے یہ معاملہ ہے، مجھے اس کا خوف ہے. مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کے دروازے پر کوئی شیر کھڑا ہو تو آپ کو خوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوف ہوگا یا غم ہوگا؟ آپ کو خوف ہوگا، اور جب شیر آپ کو کھا جائے گا تو گھر والوں کو غم ہوگا. تو پہلے آپ کو خوف ہوگا اور کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ایکسٹرنل چیز ہے خوف، جو باہر سے پیدا ہوتی ہے. ہم کسی انسان سے ڈر جاتے ہیں، کسی جانور سے ڈر جاتے ہیں، اور آنے والی کوئی بھی مصیبت جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے اس سے ہم خوف کھاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ چیز ٹل جاتی ہے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ کہیں پر ہمیں کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، جیسے ہی پریزنٹ کر لیتے ہیں تو خوف سارا کا سارا کافور ہو جاتا ہے. کہیں میٹنگ ہے بڑے بڑے لوگوں سے جن سے ہم نے کبھی سامنا نہیں ہوا ہمارا، لیکن جب وہ سامنا ہو جاتا ہے سارا خوف کافور ہو جاتا ہے. تو خوف صرف پریزنٹ کا ہوتا ہے، حاضر کا، اور غم پاسٹ کا ہوتا ہے اور فیوچر کا ہوتا ہے. انسان غمگین ہوتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں، کہ میرا مستقبل کیا ہے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے، کیا ہوگا ان کا. اور پاسٹ کا ہوتا ہے، ماضی کا، کہ بندہ سوچتا ہے اگر میرے والد فلاں زمین خرید لیے ہوتے اس وقت جب میں چھوٹا تھا تو آج ہمارا گھر بڑا ہوتا. میرے بچوں کے لیے مجھے گھر خریدنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں
نوکری نہیں کرنی پڑتی، یہ اس کو غم ہے۔ تو غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے اور فیوچر کا ہوتا ہے، یہ غم ہے جو انسان کو اندر سے کھاتا ہے، باہر سے کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اور خوف سامنے والی چیزوں کا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، اب آپ خوف زدہ ہیں، اور ایسی بیماری ہے جو مہلک ہے، جو آپ کو ختم کر دے گی، آپ خوف زدہ ہیں۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور جو پیچھے ہو چکا اس کا کیا ہوگا۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو اس طرح کی کیفیت تاری ہو تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو خوف ہوتا ہو اسی چیز پر آپ سوار ہو جائیں۔ یعنی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں کہ میں اگر گاڑی چلایا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ گاڑی چلائیے، کیونکہ خوف اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کا سامنا کریں گے۔ جیسے ہی آپ اس کا سامنا کرتے ہیں خوف کافور ہو جاتا ہے۔ سمپل سا قاعدہ ہے، یہ سائنس بتا رہا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس سے آپ ملنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، آپ اس سے بار بار ملیے۔ پہلی مرتبہ شاید تھوڑا سا خوف ہو، لیکن اس کے بعد وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ جس چیز سے خوف ہو اسی پر سوار ہو جاؤ، خوف آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ اور رہی بات غم کی، تو غم کے بارے میں سائنس یہ کہتا ہے کہ جو فیوچر کا آپ کو غم ہے یا پاسٹ کا جو غم ہے، تو پاسٹ تو چلا گیا جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور فیوچر آنے والا ہے، پتہ نہیں آپ اس دن تک رہو گے یا نہیں رہو گے۔ تو یہ دونوں آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، تو کیوں آپ پریشان ہیں؟ سوچو اس کے بارے میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا فیوچر کیا ہے؟ آپ کا پریزنٹ آپ کا فیوچر ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر کل ایگزام ہے، تو وہ جو کل ہے، آنے والا کل، وہ ہمارا مستقبل ہے، وہ فیوچر ہے۔ اور آج ہمیں کیا کر دیا گیا ہے؟ دے دیا گیا ٹائم کہ آج کا دن آپ کے پاس ہے تیاری کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیے کہ میرا فیوچر کیا ہے؟ کیا میرا فیوچر اگلا دن ہے یا یہی دن ہے؟ میرا فیوچر یہی دن ہے۔ اگر مجھے اپنا فیوچر برائٹ دیکھنا ہے، روشن مستقبل دیکھنا ہے، تو مجھے اسی دن میں محنت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اگر میں نے آج محنت کی، کل رزلٹ اچھا آئے گا۔ آج محنت کی تو کل رزلٹ اچھا آئے گا۔ اور یہی قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آج تم نے ایمان لایا ہے تو آج ہی تقوی اختیار کر لو، آخرت میں پشیمانی نہیں ہوگی۔ اور آخرت سے بڑا ایگزامینیشن کوئی نہیں ہے، آخرت سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے، نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے کسی چیز کا غم ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے دروازے کھڑکی کھلی ہوئی ہیں، اور جو قیمتی سامان ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے، گھر ہی کے اندر بالکل تتر بتر پڑا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی سامان ایک جگہ کر لے، قیمتی چیزیں ہیں، کوئی اٹھا کر لے جائے گا، کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ وہ دور تھوڑی نہ تھا کہ جہاں پولیس ہوتی تھی، محکمے ہوتے تھے کہ جہاں انسان شکایت کر دے تو فوراً پولیس کارروائی کے لیے کھڑی ہو جائے۔ ڈاکوؤں کا دور تھا، جب چاہتے تھے وہ ڈاکہ ڈالتے تھے اور لے جاتے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کا دور ہے، ان ایریاز میں جہاں پر انسان کم بستے ہیں، جنگل والے ایریوں میں، تو اس وقت کتنا زیادہ زور ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو سنبھال کر رکھ لیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا جواب ایسا ہوتا ہے، جو متقی ہوگا وہ بے فکرہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کر لیا ہے، یہی تقوی ہے۔ میں نے زکوٰۃ نکال لی ہے، مجھے ڈر نہیں کوئی میرا مال چوری کر لے گا۔ تو جب آپ کوئی عمل کرے تو یہ نہ سوچے میں نے تو زکوٰۃ ادا کر لی، اس کے بعد مین کام شروع ہوتا ہے وہ کس بات کا؟ یقین کا، کہ میں نے اب زکوٰۃ نکال دی ہے، اب انشاءاللہ میرے مال میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو کوئی چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو، آپ زکوٰۃ نکالے، بے فکر ہو جائے، اب آپ کو کوئی لاس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یقین کے ساتھ۔ اور وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی کے ساتھ۔ وہی سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے بتایا، اپنے گاؤں سے نکلے ہیں، سجستان سے نکلتے ہیں اور وہاں سے ہندوستان آتے ہیں۔ آپ آج بھی اگر ہندوستان جائیں، راجستھان جائیں، ہندوستان میں راجستھان آپ اترے، آپ راجستھان آج بھی جائیں تو وہاں کے اجمیر کے علاقہ تھوڑا چھوڑ دیں، آپ تھوڑا دور جائیں
تو آپ کو پتہ چلے گا اتنی جہالت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر آج اتنی جہالت ہے تو خواجہ صاحب جب آئے تھے جب کتنی جہالت ہوگی، اور ابھی جو جہالت ہے بھی تو وہاں اسلام بھی ہے، مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی الٹریسی اتنا زیادہ ہے، اور اتنے عجیب و غریب لوگ آپ کو ملیں گے۔ میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا آپ شہر سے ہٹ رہے ہیں تو وہاں پہ عجیب و غریب لوگ مل رہے ہیں۔ سوچیے کہ خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ اللہ جب وہاں آئے ہیں تو وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، بادشاہ ہندو ہوا، جادوگروں کا دور تھا۔ ذرا سوچیے آپ کو کوئی اگر ایسی جگہ بھیجے، مثال کے طور پہ مجھے ہی کوئی ایسی جگہ بھیج دے، ایسی مسجد میں جہاں مائک ہی نہ ہو، چٹائی ہی نہ ہو، مؤذن بھی نہ ہو، تمہیں کو اذان دینا ہے، تمہیں کو نماز پڑھانا ہے، کتنا مشکل کام ہو جائے گا، کتنا مشکل ہے، سوچ ہی نہیں پائیں گے ہم۔ لیکن خواجہ غنی نواز علیہ رحمہ کو حکم ہوا کہ تم وہاں جاؤ، اور وہاں گئے تو دیکھیں کہ بادشاہ ہی کافر ہے اور اسی سے میری جنگ ہے۔ تو سوچئے بھیجنے والے نے یہ نہیں سوچا کہ جسے بھیج رہا وہ ڈر جائے گا، بھیجنے والے کو پتا تھا کہ میں نے تقوی کا اچھا درس دیا ہے اسے، اور تقوی اس کی رگ و پے میں سما گیا ہے۔ اب دنیا کی کتنی بھی خوف زدہ کرنے والی شے اس کے سامنے آ جائے، اسے خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ تو بزرگان دین کا معاملہ یہی تھا، وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کے دل سے خوف نکالتے تھے، کیونکہ ایک دل میں دو محبت جمع نہیں ہو سکتی، نہ دو خوف جمع ہو سکتا ہے۔ انسان کو دنیا کا بھی خوف ہو اور اللہ کا بھی خوف ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو دنیا کا خوف ہوگا یا تو اللہ کا خوف ہوگا۔ اور بزرگان دین کیا کرتے تھے تربیت میں؟ وہ یہی کرتے تھے، بندے کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتے تھے اور وہاں اللہ کا خوف ڈال دیتے۔ اسی لیے بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ جس طرح ہم اپنے مستقبل سے ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا، خوف کرتے ہیں، اپنے ماضی کا خوف کرتے ہیں، اپنے حاضر کا خوف کرتے ہیں، یہ جو غم اور خوف کے درمیان ہم لوگ ہیں، اس کی وجہ کیا پتہ ہے؟ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مستقبل کا غم کرنا چاہیے، اور وہ کہتے تھے ہم تو مستقبل سے نہیں ڈرتے بلکہ ہم اس سے ڈرتے ہیں جس نے مستقبل، پریزنٹ اور پاسٹ سب کچھ بنایا ہے۔ ان کے مزاج میں یہ چیزیں ڈال دی گئی، کبھی نہیں ڈرتے۔ آج کے دور میں اگر ہم تھوڑا سی آؤٹ سائڈ چلے جائیں تو اور سوچیں کہ کہیں نماز پڑھنے لگ جائیں مصلی بچھا کر، مشکل ہے کہ نہیں حالات حاضرہ کے اعتبار سے؟ اس وقت سوچئے کیا معاملہ ہوگا۔ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں مسلمان، لیکن کیسے تنے تنا آپ آئے اور آج آپ کا تخت لگا ہوا ہے، دنیا وہاں جاتی ہے، دنیا، امیر غریب سب وہاں جمع ہوتے۔ کیا ہتھیار لیا تھا آپ نے؟ کتنی دولت آپ کے پاس تھی؟ دو پراپرٹی آپ کی تھی، ایک زمین تھی، ایک پنچکی تھی، اس کو پہلے بیچا اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے بتا دیا جب تک دنیا جیب میں ہے خوف الہی جمع نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا جیب میں ہے تو تمہارا بھروسہ آدھا ہو جاتا ہے، آدھا پیسے پہ اور آدھا خدا پہ۔ یہ توکل مانا نہیں رکھتا۔ توکل تو یہ ہے سب سے پہلے اپنے خواہشوں کی کشتیوں کو جلاؤ اور پھر اللہ کے بھروسے نکلو۔ پانی بھی تمہارے لیے برف بن جائے گا تو اس پر چلو گے، یہ شرط ہے۔ اور اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر شے کو اس کے سامنے مسخر کر دیتا ہے۔ خواجہ غنی نواز کو کوئی نہیں جانتا تھا ہندوستان، لیکن یہاں آنے کے بعد عام لوگ اگر ان کی عزت کرے بابا سمجھ کر تو سمجھ میں آتا ہے، ارے بادشاہ نے بھی سرنڈر کر دیا۔ کیسے سرنڈر کر دیا؟ عام لوگ اگر کسی کو مان لیتا ہوں سمجھتے کوئی بڑی بات نہیں ہے، عام انسان تو ویسے بھی کسی نہ کسی کے پیچھے رہتا ہے، لگ گیا کسی اور کے پیچھے۔ بادشاہ کسی کو مان لے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر کیا پاور ہے۔ تو یہ پاور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ اور یقین مانیے نبوت عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن ولایت انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کسبی ہے۔ اگر بندہ محنت کرے آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، یہ بھی ولی بن سکتا ہے، جی آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، وہ بھی ولی بن سکتے ہیں، ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو اپنے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہوگا اور کسی بڑی شخصیت کے پیروں میں بیٹھنا ہوگا، سال ہر سال وہاں بیٹھنا پڑے گا۔ 20 سال آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کو کیا لگ رہا ہے خواجہ غنی نواز علیہ رحمت رضوان ہماری طرح جبہ پہن کر یہاں آ گئے تھے؟
سالہ سال انہوں نے بھوکمری کا سامنا کیا ہے، غربت کا سامنا کیا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے، بھوک ہوتی کیا ہے، غریبی ہوتی کیا ہے، اس کے بعد وہ نکلے ہیں کام کرنے، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ غریب کا درد کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مال میں برکت چاہتے ہو کسی غریب کو دے دو۔ عجیب حال ہے، یعنی ہم سوچتے ہیں اگر مال کم ہے تو کسی بڑے سے کانٹیکٹ ہو جائے گا تو کچھ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس زمین میں اگر میں نے کسی کو بڑا بنایا ہے تو غریب کو بنایا ہے، تم اس غریب کو دے دو پھر تم امیر ہو جاؤ گے۔ یعنی امیر کی امیری بھی ڈیپینڈ ہے غریبی کا۔ اس دنیا میں غریب کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا امیر کا ہونا۔ اگر کسی کو امیر ہونا ہے تو غریب بھی ضروری ہے، اگر غریب نہیں ہے تو امیر کہاں سے ہو پاؤ گے؟ کیونکہ غریب ہی کو تو زکوٰۃ دو گے، مسکین ہی کی تو مدد کرو گے، اور تبھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا 700 گنا دے گا تمہیں۔ تو یہ ہے تقویٰ جسے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان نے اختیار کیا اور بتا دیا اہلیان ہند کو اور پوری دنیا کو کہ بندہ اگر متقی ہو جائے ایمان لانے کے بعد تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور متقیوں میں سے ہم سب کا شمار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔